جتنی بھی آپ کی زندگی گزر چکی ہے، اس زندگی میں آپ نے آج تک کیا کیا فیس کیا اور کس دور اور کس حالات سے گزرے ہیں آپ سے زندگی نے کیا کیا امتحان لیے اور کون کون سی زندگی کی ٹھوکروں سے کیا کیا سیکھ پائے آپ؟ کمنٹ باکس میں میرے سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کے پاس میرے سوالوں کا جواب ہوا تو میں انتظار کروں گی آپ کے جوابوں کا، کیوں نہ کہ میں جانتی ہوں کسی کی زندگی بھی اتنی سیدھی یا آسان نہیں ہوتی۔ تو کمنٹ باکس میں میرے سوالوں کے جواب ضرور دیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میرے منہ پر تھپڑ رسیو کیا اور غصے سے بولا کہ میں کہہ رہا ہوں اپنی بکواس بند کرو۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ مجھے میری کس غلطی پر تھپڑ پڑا ہے۔ یہ تھپڑ میرے گال پر نہیں پڑا تھا، بلکہ میری قسمت نے میرے منہ پہ مارا تھا، جو میری ساس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی جھوٹ بول کر۔ میری ساس مجھے اپنی پسند سے گھر لائی تھی، مگر اب مجھے اس گھر سے نکالنا اس کی زندگی کا اولین مقصد بن چکا تھا۔ وہ بات بات پر اپنے بیٹے کو بھڑکاتی اور کہتی کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے اور اب میری بیٹیوں کو اپنی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی ہے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ میری نندیں میرے جہیز میں لائے ہوئے سامان میں سے کسی چیز کو بھی مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ مجھ پر میرے شوہر کی غیر موجودگی میں بہت ظلم کیا جاتا۔ میری ساس بھی مجھے مارتی اور میری نندیں بھی، اور جب دل نہ بھرتا تو پھر وہ اپنے بیٹے سے بھی مرواتی۔ یوں میری زندگی تو جیسے جہنم ہی بن چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج کی کہانی لاہور میں رہنے والی زینب کی ہے، جو سسرال کے رویے سے پریشان ہو کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ تو آئیے آگے کی کہانی زینب کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اتنا کہوں گی کہ کبھی کبھی ہمیں کسی ایک انسان کے رویے اس حد تک توڑ دیتے ہیں کہ پھر ہم اپنی پوری زندگی کسی اچھے انسان پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں چاہ کر بھی اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اب ہر انسان پہ نہ تو بھروسہ کرتی ہوں اور نہ ہی ہر انسان کو اچھا کہتی ہوں، کیوں نہ کہ میرے ساتھ اچھا ہوا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے اس دنیا میں کوئی انسان اچھا نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے تو میری اچھائی، میری سچائی اور میری معصومیت نے ہی توڑ دیا، میری معصومیت نے ہی ڈبو دیا۔ اسی لیے مجھے اب یہ چیزیں زہر لگتی ہیں، یہ چیزیں اب مجھے فضول لگتی ہیں اور میں اب ان چیزوں سے دور ہی رہتی ہوں۔ تو چلیے زینب کی کہانی زینب کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام زینب ہے اور میں لاہور کی رہائشی ہوں۔ میرا تعلق لاہور کے ایک چھوٹے سے گھرانے سے ہے۔ ہم گھر میں زیادہ نہیں تھی۔ میرے والدین نے میری پرورش بڑے لاڈ اور پیار سے کی تھی۔ مجھے پڑھائی لکھائی کے ساتھ گھر کے سارے کام بھی بڑے اچھے سے سکھائے گئے تھے، اور میں ایک دو گھر کے کاموں کی شوقین تھی۔ اسی وجہ سے میں گھر کے ہر کام میں بہت ماہر تھی۔ جیسا کہ کھانا پکانا تو مجھے بہت اچھے سے آتا تھا۔ میرے گھر والے کہتے کہ تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، جادو۔ تم جب کھانے کو ہاتھ لگاتی ہو تو وہ کھانا اتنا مزیدار ہو جاتا ہے کہ دل ہی نہیں بھرتا کھا کھا کے۔ اور میں وہیں سسرال میں میرے ہر کام میں نقص نکالا جاتا،
بات بات پہ مجھے یہ کہا جاتا کہ تمہیں تو کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا، تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھا کے بھیجا ہے؟ نہ تمہاری عقل ہے نہ تمہاری شکل ہے۔ یوں مجھے ہر بات پہ میرے گھر والوں کے تانے دیے جاتے، مجھے میری ماں کے تانے دیے جاتے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھا کے بھیجا ہے۔ میرا نام زینب ہے اور میں لاہور کی رہائشی ہوں۔ میری شادی ایک درمیانے طبقے کے گھرانے میں ہوئی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید ہر نئی دلہن کو تھوڑا وقت لگتا ہے سسرال میں گلنے میں، ملنے میں، اسی لیے میں نے ہر بات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ مسئلہ صرف وقت کا نہیں بلکہ رویوں کا بھی ہے۔ اب مجھے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے میری ساس نے مجھے باورچی خانے میں لا کر کہا، دیکھو بہو، ہمارے گھر میں سستی بالکل برداشت نہیں کی جاتی۔ پہلے دن ہی مجھے لا کر کچن میں کھڑا کر دیا گیا۔ صبح جلدی اٹھنا اور سارے کام وقت پر ہونے چاہیے۔ کسی کام میں دیر یا سستی، غفلت یا کوتاہی مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ سب میری ساس نے مجھے شادی کی پہلی صبح ہی تنقید کرنی شروع کر دی۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا کیونکہ شادی کی پہلی صبح ہی میں بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں نہ کہ مجھے واقعی گھر کے کاموں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اپنے گھر میں بھی ادھر بڑے شوق سے سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ اگلی صبح میں فجر کے وقت ہی اٹھ گئی، ناشتہ بنایا، چائے تیار کی اور گھر کی صفائی شروع کر دی۔ لیکن جب میری نندیں اٹھی تو انہوں نے بغیر دیکھے ہی کہنا شروع کر دیا، امی آج بھی چائے ٹھیک نہیں بنی، اور یہ دیکھیں ناشتہ بھی کتنا سادہ ہے۔ میں حیران رہ گئی، کیوں نہ کہ جیسا بھی ناشتہ بنا تھا یا پھر مجھے جیسا بھی بنانا آتا تھا میں نے وقت پر تو بنا دیا تھا نا۔ کیوں نہ کہ سب کچھ تو ٹھیک تھا، بس ان کو میرے کھانے میں سے نقص نکالنے کی عادت سی ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں خاموشی رہی، چند دن گزرے تو کام بڑھنے لگا۔ صبح ناشتہ، پھر صفائی، پھر دوپہر کا کھانا، پھر برتن، پھر شام کی چائے اور رات کا کھانا۔ میں سارا دن ملازموں کی طرح کام کرتی رہتی۔ مجھے آرام کا یا ریسٹ کرنے کا بالکل ہی وقت نہیں ملتا، مگر اس کے باوجود مجھ پر یہی الزام لگایا جاتا کہ میں کچھ نہیں کرتی۔ ایک دن میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے کہا، بیٹا ہمیں تو لگتا ہے بہو کو کام کرنا ہی نہیں آتا، ہم تو سارا دن تھک جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو کہ میں سارے کام وقت پر اور بہت ہی اچھے طریقے سے کرتی ہوں، پھر میری ساس میرے شوہر کے سامنے ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا مگر خاموش رہے۔ اس دن مجھے پہلی بار بہت برا لگا۔ میں رات کو کمرے میں گئی تو آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میرے شوہر نے پوچھا، زینب کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ہمت کر کے کہا، میں سارا دن کام کرتی ہوں، پھر بھی سب کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں، بلکہ میں سب جانتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تم محنت کرتی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ملا، تھوڑی سی تسلی ملی مجھے کہ میرے شوہر کو سب کچھ نظر تو آتا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دن میرے لیے اور بھی مشکل ہونے والے تھے۔ میرے شوہر کی باتوں نے مجھے وقتی تسلی تو مل گئی تھی، لیکن اگلے ہی دن پھر وہی حالات شروع ہو گئے۔ میری ساس کی روک ٹوک، میری نندوں کے نقص، ہر کام میں
کہنا کہ یہ بھی اچھا نہیں ہوا، وہ بھی اچھا نہیں بنا، میں سن سن کر پریشان ہو جاتی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر کام میں تو لگ جاتی، مگر میری ساس اور میری نندیں میرے کام کو نظر انداز کر کے میرے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ رات کو مجھے بخار ہو گیا تھا اور بخار کی وجہ سے میں رات بھر نہیں سو سکی تھی، مگر پھر بھی میں صبح اٹھ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ اتنی خراب طبیعت ہونے کے باوجود بھی میں نے صبح اٹھ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری نند نے مجھے دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، واہ بھئی، آج تو بڑی جلدی اٹھ گئی ہیں آپ، ورنہ تو مہارانی صاحبہ کو دیر تک سونے کی عادت لگ گئی ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کی، کیوں نہ کہ مجھے بحث کرنا پسند نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی سے بحث نہیں کی تھی اور مجھے یہ سکھایا بھی نہیں گیا تھا کہ آپ نے سسرال میں جا کر بحث کرنی ہے۔ میں نے ناشتہ تیار کیا اور سب کو آواز دی۔ میری ساس نے ناشتہ چکھتے ہی کہا، یہ کیا بنایا ہے؟ نمک بھی ٹھیک نہیں ہے، تم نے تو سیدھا سا کام بھی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے سر جھکا لیا اور چپ چاپ برتن اٹھانے لگی۔ اسی دوران میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے کہنا شروع کر دیا، بیٹا ہم تو تنگ آ گئے ہیں، نہ یہ ٹھیک سے کام کرتی ہے، نہ یہ ٹھیک سے کھانا بناتی ہے اور نہ ہی کسی کی بات مانتی ہے۔ جب دیکھو یہ اپنی من مانی کرتی ہے، جب دیکھو یہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ اب کیا ہمارا گھر اس کے حکم پہ چلے گا، اس کی مرضی سے چلے گا؟ میرے شوہر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ میری نند بول پڑی، بھائی آپ کو تو پتہ ہی نہیں، یہ سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، ہمیں ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی مہارانی بیوی گھر کے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی ہے۔ میں یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی کہ میں سارا دن کام کرتی ہوں، پھر بھی یہ حالات میرے۔ میں نے سوچا کہ شاید اگر میں اور زیادہ محنت کروں گی تو سب خوش ہو جائیں گے۔ اس دن میں نے دوپہر کے کھانے میں سب کی پسند کا کھانا بنایا، بریانی، رائتا اور سلاد تیار کیا۔ بڑی ہی محنت سے، بڑی خوبصورتی سے میں نے سیٹنگ کی۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھے تو میں امید سے ان کے چہرے دیکھنے لگی کہ کوئی میرے کھانے کی تعریف کرے گا کہ آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، یا پھر کسی کو میرا بنایا ہوا کھانا پسند آئے گا۔ میری ساس نے ایک نوالا لیا اور کہا، چاول تو ٹھیک ہیں مگر سالن کا ذائقہ کچھ خاص نہیں ہے۔ میری نند نے بھی فوراً کہا، امی پہلے والا ذائقہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میری ساری محنت ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی کو محسوس ہونے دیا کہ مجھے ان کی باتوں کا برا لگا ہے۔ مجھے اس وقت اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہاں میرے ہر کام کی تعریف ہوتی تھی اور یہاں ہر بات پر مجھے نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ہر بار میرے ساتھ مقابلہ، جیسے یہ کوئی گھر نہ ہو، کوئی کھیل کا میدان ہو، بس ہر کسی کو ہر حال میں جیتنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں کچن میں کھڑی خاموشی سے برتن دھو رہی تھی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کھانا کھانے کو۔ میری ساس اور میری نندوں کے رویے سے ہی میرا پیٹ بھر گیا تھا۔ بس آنسو مسلسل میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، کیوں نہ کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر کسی نے مجھے روتے دیکھ لیا تو پھر نئی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ سب خوش رہیں، مگر حالات پہلے جیسے ہی رہے۔ حالات میں رتی بھر بھی سدھار نہیں آیا، نہ ہی میری ساس اور نند کے رویوں میں سدھار آیا۔
ایک دن میری ماں کا فون آیا۔ انہوں نے خوشی سے پوچھا، بیٹا کیسی ہو؟ سسرال میں سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی امی، سب ٹھیک ہے۔ میں اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن فون بند کرنے کے بعد میں خود کو روک نہ سکی اور خاموشی سے رونے لگی۔ اسی دوران میری ساس کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فوراً بولی، اب کیا ہو گیا ہے؟ ابھی سے مائکا یاد آ رہا ہے تمہیں؟ ابھی تو آئے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تمہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں امی، بس ایسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے بے پرواہی سے کہا، دیکھو بہو، یہاں رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں رونے دھونے سے کام چلے گا بھی نہیں۔ کام کرو اور گھر سنبھالو۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموش رہی۔ اب مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ اس گھر میں میرا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب کو یہاں پر میں صرف ایک نوکرانی نظر آتی ہوں جو ہر حال میں بس کام کرتی رہنی چاہیے۔ اسی شام میری نندوں کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ اچھا سا کھانا تیار کرو اور دیکھو کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پلاؤ، قورمہ، رائتا اور میٹھے میں کھیر بنائی، بڑی ہی محنت سے۔ میں نے پوری محنت سے سب کچھ تیار کیا تاکہ آج شاید سب خوش ہو جائیں اور میری تعریف کریں۔ جب مہمان آئے تو سب نے کھانا کھایا اور تعریف کرنے لگ گئے، ماشاء اللہ کھانا بہت مزیدار ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو تھوڑا سکون ملا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میری ساس نے فوراً کہا، جی بس ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی تو اسے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ جب مائکے سے آئی تھی تو اس کو کچھ بھی نہیں بنانا آتا تھا، یہ سب کچھ اسے میں نے سکھایا ہے۔ یہ سن کر میرا دل پھر سے ٹوٹ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ چاہے میں کچھ بھی کر لوں، میرے لیے تعریف کے الفاظ شاید اس گھر میں نہیں تھے۔ لیکن اسی دوران ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ مہمانوں میں سے ایک بزرگ خاتون نے مجھے قریب بلا کر کہا، بیٹی تم بہت محنتی لگتی ہو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے اللہ کی طرف سے یہ کوئی اشارہ ہو میرے لیے کہ صبر کرو، ابھی آگے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد میں نے صبر سے کام لینا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنا رویہ نہیں بدلوں گی، چاہے یہ لوگ مجھے جتنا مرضی ذلیل کریں، چاہے کوئی میرے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہوں گی اور اللہ سے دعا کرتی رہوں گی کہ میرے لیے آسانی پیدا کرے اور بہت جلدی آسانی پیدا کرے، اس سے پہلے کہ میرا صبر ٹوٹ جائے۔ کچھ دن بعد اچانک میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر میں سب گھبرا گئے، میری نندی بھی پریشان ہو گئی، کیوں نہ کہ گھر کے سارے کام اور ساس کی دیکھ بھال ایک ساتھ کرنا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے۔ میں نے فوراً ذمہ داری سنبھالی۔ میں نے اپنی ساس کی تیمارداری شروع کر دی۔ وقت پر دوا دینا، کھانا بنانا، گھر کا کام سنبھالنا، سب کچھ میں نے اکیلے ہی کرنا شروع کر دیا۔ میں رات کو بھی کئی بار اٹھ کر ان کا حال پوچھتی تھی۔ ایک رات میری ساس نے مجھے پاس بٹھا کر کہا، بہو تم تھک تو نہیں جاتی؟ میں نے نرمی سے کہا، نہیں امی، آپ ٹھیک ہو جائیں، بس یہی دعا ہے میری اللہ سے۔ میری یہ بات سن کر میری ساس خاموش ہو گئی۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے مجھے غور سے دیکھا تھا، اور شاید یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنی ساس کے چہرے پر اپنے لیے کوئی تنقید نہیں دیکھی تھی۔ چند دنوں میں میری ساس کی طبیعت بہتر ہونے لگی تھی۔
اب وہ دیکھ رہی تھی کہ میں واقعی دل سے ان کی خدمت کر رہی ہوں۔ اب ان کو میرا کام، میری خدمت نظر آنے لگی تھی، یعنی کہ اب میرے اچھے دن شروع ہونے والے تھے۔ ایک دن انہوں نے میرے شوہر اور نندوں کے سامنے کہا، میں نے شاید زینب کو غلط سمجھ لیا تھا۔ یہ واقعی بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ شاید میرے امتحانات کے دن ختم ہوئے۔ میری نندیں بھی خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اس دن مجھے لگا جیسے میری ساری محنت رنگ لے آئی ہو۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اب میری ساس مجھے کام کے بارے میں نرمی سے سمجھانے لگی۔ مجھ سے جہاں پر غلطی ہوتی، مجھ سے جہاں پر چوک ہو جاتی تو وہ مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھاتی اور پھر سمجھاتی کہ بیٹا یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا ہے۔ اور میری نندیں بھی مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرنے لگ گئی۔ گھر میں پہلی بار مجھے سکون محسوس ہوا۔ اس دن میری ساس نے سب کے سامنے کہا، ہمیں واقعی ہی ایسی بہو ملنے پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے صبر کا پھل مجھے مل گیا ہو۔ میں نے اس دن دل میں سوچا کہ اگر انسان صبر کرے اور اچھا رویہ رکھے تو ایک دن سب کچھ بہتر ہو ہی جاتا ہے۔ اور آج میں خوش ہوں، کیوں نہ کہ جس گھر میں میں خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی، آج وہی گھر مجھے اپنا لگنے لگا ہے۔ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ کبھی کبھی تھوڑا سا صبر بہت بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ آج بھی میری ساس کبھی کبھی کوئی حرکت ایسی کر دیتی ہے جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کی باتوں کا برا ماننا چھوڑ دیا ہے۔ شاید اسی لیے میری زندگی میں سکون آنے لگا ہے، کیوں نہ کہ مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ زندگی آپ کی اپنی ہے اور اس میں باہر کے لوگوں کو اتنی ہی جگہ دو، اتنی ہی اہمیت دو جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اب اپنے لیے جیتی ہوں، تو میں نے اپنے اندر کا ماحول پرسکون رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے مجھے اب باہر کی ہڑبڑاہٹ والا ماحول اثر ہی نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنے دل اور دماغ کو ٹھنڈا اور مطمئن رکھا ہے۔ اب مجھ پر کسی کے الفاظ زیادہ اثر نہیں کرتے، بس میں ایک کان سے سنتی ہوں اور دوسرے سے نکال دیتی ہوں۔ شاید میری زندگی میں سکون آنے کی وجہ میرا یہ رویہ ہی ہے۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی جو یہاں تک زندگی گزری ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا فیس کیا، اور آپ لوگ آج تک کی زندگی کے کس موڑ پر ہو؟ کنوارے، شادی شدہ یا اللہ نہ کرے طلاق یافتہ؟ اگر آپ جو یہاں تک میری ویڈیو کے اینڈ تک آ چکا ہے، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو کیا آپ کو آپ کا پیار ملا ہے؟ اور جو آپ نے زندگی سوچی تھی یا جس زندگی کے بارے میں آپ سوچتے تھے، کیا آپ کی زندگی آپ کے حساب سے چل رہی ہے؟ جو کچھ آپ نے زندگی میں مانگا یا جو کچھ آپ نے زندگی میں چاہا، وہ سب کچھ آپ کو ملا یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ جو میرے سوال کا جواب دے گا اس حساب سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ کس کس نے میری کہانی پوری پڑھی ہے، یا پھر کس کس کے پاس میرے سوالوں کا جواب ہے، یا پھر کون کون میری طرح کس کس حالات سے گزرا ہے۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جو میں نے سوال پوچھا ہے مجھے اس کا جواب ضرور دینا۔